حضرت اللہ جل مجدہ جل شانہ اپنے مبارک اور مقدس کلام قرآن عظیم فرقان حمید قل یا عبادی الذین اسرفوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ارشاد فرمائے میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں سے خطاب فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا، اپنی زندگی یہاں تک اللہ کو ناراض کر دیا ہے کہ اپنی جانوں پہ بے انتہا ظلم کیا اور فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی اس بڑی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اور جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ انسان تو اللہ جو ہے بڑے غفور رحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں، وہ اپنے بندوں کو ضرور معاف کرتے ہیں۔ وہ ذات ہی ایسی بابرکات ہے جس کی رحمتیں اور کوئی شمار ہی نہیں کہ اللہ کی کتنی عظیم رحمتیں ہیں، اور اللہ کی رحمت وہ خود رحمان رحیم جو اپنے بندوں کو ہر حال میں رحم و کرم فرماتے ہیں کہ اس کا بندہ جس حال میں بھی ہو فوراً رب کائنات اس کو اس پکڑ کے اندر نہیں لاتے ہیں کہ بندہ اللہ کے لیے گناہ کے اندر مبتلا ہے اور فوراً اس بندے کو پکڑ نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ اس بندے کو مہلت دے دیتا ہے تاکہ میرا بندہ جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے میری طرف رجوع کر لے، اور جب رجوع کر لیتا ہے سچے دل سے اللہ کی طرف تو اللہ ضرور اسے معاف کرتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ بھی اللہ رب العزت کی عظیم صفات کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ پاک نے اپنے ان بندوں کو کیسے معاف کیا جنہوں نے اپنی جانوں پہ بہت زیادہ ظلم کیا، مگر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور ایمان لائے اپنے اللہ پہ اور نیک اعمال کرے۔ اللہ ضرور بخشنے والا مہربان اور بہت قریب ہے۔ سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہی ہے، ہر بنی آدم خطا کار ہے، اس سے کوئی نہ کوئی خطا ضرور ہو جاتی ہے، اس سے کوئی نہ کوئی گناہ ضرور ہو جاتا ہے، مگر خیر خطائین توابون، بہترین خطا کار وہ انسان ہے جو اللہ سے توبہ کر لے، اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائے، شرمندگی اختیار کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے اپنے گناہوں سے، اللہ رب العزت ضرور بالضرور اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ بڑے غفور رحیم ہے، لہذا اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے بہت طرح کے بہانے ایسے بندے کے ساتھ جوڑ کے رکھے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے بندہ اس کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اسے ضرور معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کا اندازہ اس بات سے انسان لگائے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اور 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اس 100 حصوں میں سے اللہ نے صرف ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے جس سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔
اب اس ایک حصے کی محبت کا ہم کیسے مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ وہ محبت کیسی ہے؟ یہ دیکھا جائے کہ باپ اپنے اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے، اولاد اپنے باپ سے کتنی محبت کرتا ہے، شوہر اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر سے کتنی، حتیٰ کہ جانور اپنے جانور سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اگر کسی جانور کا بچہ دیکھو وہ اس سے گم ہو جائے تو وہ کیسے اس سے محبت کرتا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت میں سے ایک رحمت کا ایک ایسا حصہ جو اللہ نے دنیا کے اندر ڈال دیا، جس رحمت کی وجہ سے ہر ایک چیز ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے۔ یہ اللہ کی بڑی قریبی ہے، یہ محبت ہے۔ یہ تو ایک ہی حصہ اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے جہاں اللہ کی رحمتیں 99 اس کے پاس ہو تو وہ کتنا رحمان الرحیم اور کتنا کریم اور کتنا محبت کرنے والا ہے۔ اس لیے اس کی رحمتیں بے انتہا ہیں، اور بغیر اس کی رحمت کے بھی کوئی جنت کے اندر جا ہی نہیں سکتا ہے۔ اپنی عبادات کے ذریعے انسان جنت میں ہرگز نہیں جا سکتا ہے۔ اگر کتنا ہی کوئی انسان عبادت گزار کیوں نہ ہو، رات دن عبادت کے اندر مشغول کیا نہ ہو، تہجد کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر، تلاوت کے اندر، نوافل کے اندر، پوری زندگی اس کی عبادت کے اندر گزرے، اور اگر اللہ کی رحمت اس کے ساتھ شامل حال نہ ہو تو بالکل جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل کے اس انسان کو، شخص کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جس نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی۔ 500 سال تک، ہماری زندگی تو اتنی نہیں ہے۔ 500 سال تک ایسی عبادت کی کہ ذرا برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اور جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو اللہ فرشتوں کو حکم کر رہے ہیں، اے میرے فرشتوں، میری رحمت کے ساتھ اس کو جنت میں بھیج دو، میری رحمت کے ساتھ اس کو جنت میں بھیج دو۔ اب یہی انسان کہتا ہے، باری تعالیٰ میں نے تو 500 سال عبادت کی ہے، میری عبادت کسی کام کی نہیں ہے، میں اپنی عبادت کے ذریعے جنت میں نہیں جا سکتا ہوں۔ اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے، حتیٰ کہ اچھا ٹھیک ہے تیری 500 سال کی عبادت ہے، اللہ کی قدرت، اللہ نے اس کو پیاس لگوا دی، اس کو پیاس لگی، پانی کی ضرورت پڑی، اور پانی کی جب ضرورت پڑی تو فرشتہ پانی کا گلاس لے کے آ گیا ہے، اور کہتا مجھے پانی چاہیے، مگر فرشتہ کہتا ہے بھائی اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، بھائی اتنی قیمت، یہ کہتا نہیں بھائی اور پیاس بڑھ گئی، فرشتہ کہتا ہے اتنی قیمت، یہ کہتا نہیں بھائی بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ یہاں تک جب پیاس کی بہت زیادہ شدت لگ رہی ہے، بہت زیادہ پیاس بڑھ رہی ہے، تو فرشتے نے کہا کہ تیری جو 500 سال کی عبادت ہے یہ دینی پڑے گی پانی کی اس ایک گلاس کے بدلے میں۔ تو جب پیاس لگتی ہے کسی انسان کو تو پتہ چلے کہ پیاس کیسی شدت کی ہوتی ہے، میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے میری 500 سال کی عبادت لے لو، مجھے پانی کا ایک گلاس دے دو۔ اب پانی کا ایک گلاس دے دیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے انسان، تیری 500 سال کی عبادت تو صرف میرے ایک گلاس کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکی ہے، پانی کے ایک گلاس کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکی ہے، تو اپنی کسی عبادت پہ فخر کر رہا، میری عبادت بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ کی کتنی رحمتیں، دن میں نہ جانے رات میں کتنے پانی کے گلاس ہم استعمال کرتے ہیں، کتنی اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، اور اللہ کی ان نعمتوں کو کھانے کے باوجود بھی اگر ہم نے اس پہ شکر کیا ہے تو الحمدللہ، اگر شکر نہیں کیا ہے تو اللہ کی اتنی نعمتیں کہ رب الکائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ میری رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ اور جب اللہ معاف کرنے بھی آتا ہے تو بڑے بڑے گناہوں کے ساتھ بھی اللہ ایک دم معاف کر دیتا ہے، مگر سچے دل سے انسان توبہ کر لے، سچے دل سے انسان توبہ کر لے۔ حدیث پاک کے اندر آیا نا کہ جب کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم سب کو پیش ہونا ہے، انسان کی زندگی کے 3 بڑے مرحلے ہیں۔
سب سے پہلا وہ جب یہ اس دنیا کے اندر آتا ہے، یہ اس کی زندگی کا ایک مرحلہ ہے، دنیا کے اندر آیا، اب اس کی زندگی اللہ کس حال میں لکھ رہا ہے، اللہ نے وہ اس کا ڈاٹا بھی بنا دیا، یہ لکھ دیا ہے، یہ نیک انسان ہے، بدکار ہے، کیسا ہے۔ اور قریب میں اگر اس کے کوئی اچھا انسان ہے، نیک صالح انسان ہے، تو کیا فرمایا گیا ہے کہ اس کے منہ سے کوئی لعاب، کوئی ایسی چیز چبا کے اس بچے کے منہ کے اندر ڈال دی جائے، تاکہ سب سے پہلی جو غذا اس بچے کے اندر جائے وہ کسی نیک اور صالح انسان کی جائے، نیک اور صالح انسان کی غذا جائے اس کے اندر۔ اور پھر اس کے ایک کان کے اندر اذان دی جائے، دوسرے کان کے اندر تکبیر دی جائے، اللہ کی وحدانیت، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس کے کان کے اندر پہلے سے ڈال دی جائے۔ یہ زندگی کا ایک اس کا لمحہ گزرتا ہے۔ دوسرا لمحہ اس کے لیے ایسا آ جاتا ہے، موت کا وقت بھی آ جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کرے کہ اس دن بھی اس کے ساتھ کوئی نیک انسان قریب میں بیٹھا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے، تو جب نیک اور صالح انسان اس کے قریب ہوگا تو کم سے کم وہ کلمہ پڑھے گا، کیونکہ یہ اس مرنے والے کو تو تلقین نہیں کر سکتے تم کلمہ پڑھو، وہ تو اس وقت رضے کی حالت میں وہ انکار بھی کر سکتا ہے، مگر کم سے کم جو قریب بیٹھا ہے انسان وہ زور زور سے کلمہ پڑھے گا، تاکہ یہ بیمار بھی سن لے کلمہ اور کلمہ دہرائے۔ اور جب یہ کلمہ دہرائے گا تو اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلے گا، تو اس کی موت جو آئے گی وہ ایمان پہ آئے گی اور جنت کی بشارت ہے۔ فرمایا جو اس کا آخری کلام ہوگا لا الہ الا اللہ داخل الجنہ۔ پیدا ہونے کے وقت بھی اس کے لیے اس کے ساتھ اچھا نیک صالح انسان ہو، اور مرنے کے وقت بھی اس کے پاس نیک اور صالح انسان ہو، تاکہ وہ کلمے کی تلقین تو کلمہ دہرائے، تاکہ یہ بھی پڑھ کے اس کے ساتھ کلمہ اس دنیا سے چلا جائے۔ اور تیسرا اس کے لیے بڑا مرحلہ وہ آئے گا جب اللہ کے دربار میں اس کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ زندگی کے بڑے تحمین ایسے سخت مرحلے ہیں، جب اس کو اللہ کے دربار میں کھڑا کر دیا جائے گا، اس وقت اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ آپ جوانی، مال، بڑھاپا کہاں کمایا، کہاں خرچ کیا، جوانی کو کہاں خرچ کیا، بڑھاپے کو کہاں ختم کیا، ہے نا؟ اس وقت ہر ایک انسان اپنے اپنے عذرات پیش کرے گا۔ بھائی میں تو دنیا کا بڑا بادشاہ تھا، اس لیے میں تو کوئی نیکی کام کر ہی نہیں سکا، میں تو اتنا مصروف العمل رہا کہ میری زندگی میں کبھی اس طرح عبادت کرنے کا موقع ہی نہیں آیا، میرے اوپر تو بہت زیادہ ذمہ داریاں تھی۔ اس وقت رب کائنات ارشاد فرمائے گا اچھا تیری ذمہ داریاں زیادہ تھی یا میرے بندے حضرت سلیمان علی نبی علیہ السلام کی؟ ذرا سلیمان کو پیش کرو، آ جائے گی۔ اب تم بڑے بادشاہ تھے یا یہ تھے؟ تیری حکومت زیادہ تھی یا ان کی حکومت زیادہ تھی؟ ان کی حکومت نہیں دیکھ رہے ہو، انسانوں پہ بھی، جنوں پہ بھی، ہوا پہ بھی، پانی پہ بھی، دریا کے اندر رہنے والی مچھلیوں پہ بھی، ہر ایک چیز پہ ان کی حکومت تھی۔ اب تیری حکومت زیادہ تھی یا اس کی؟ تو کوئی عذر انسان اپنا پیش نہیں کر سکے گا رب کائنات کی بارگاہ میں کہ نہیں میں تو بہت زیادہ مصروف رہا اس لیے میں عمل نہیں کر پایا۔ اب کسی دوسرے کو پیش کر دیا جائے گا بھائی تم آ جاؤ، یا رب العالمین میں ایک غلام، ایک خدمت گزار، میں تو خدمت ہی کر رہا تھا، میں تو اپنے آقا کا غلام تھا، میں تو کسی کا سیلز مین تھا، میں تو کسی کا یہ کام کرنے والا تھا، میں تو کسی کے گھر کی صفائی کرنے والا تھا، مجھے تو اس نے موقع ہی نہیں دیا عبادت کرنے کا، لہذا میں کیسے ایسی عبادت کر سکتا؟ اللہ رب العزت حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو پیش کریں، یہ زیادہ غلام تھے یا تم؟ پھر بھی میری یاد سے غافل نہیں رہے۔ اسی طرح بہت سارے شخصوں کو پیش کیا جائے گا جو اپنے اپنے عذرات جو ہیں پیش کریں گے کہ میرا عذر، میرا عذر، میرا عذر، حتیٰ کہ ایک انسان کہے گا کیا جائے گا کہ یا اللہ میں تو بہت زیادہ غریب تھا اس لیے میں عمل نہیں کر پایا، غربت کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے، اس لیے میں تو زیادہ عبادت نہیں کر سکا، تیرا ذکر نہیں کر سکا، تیری فلانی عبادت نہیں کر سکا۔ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ کو پیش کریں گے، کیا
میرا یہ عیسیٰ جب نکلا میرے راستے کے اندر، میری یاد کے اندر، تو اس نے دو چیزیں اپنے ساتھ اٹھائی، ایک تکیہ شان اور ایک پیالہ، اس کے سوا کچھ نہیں تھا اس کے پاس۔ تکیہ اس لیے کہ کہیں سونے کے لیے جب مجھے نیند آئے گی تو یہ تکیہ رکھ کے سو جاؤں گا، پیالہ اس لیے کہ کہیں پانی جب ملے گا تو اسی میں پانی پی لوں گا، باقی کچھ نہیں۔ اب یہ حضرت اس آگے چلتے ہیں دیکھا ایک شخص جو ہے راستے میں سویا ہوا ہے، اور جب اس کو دیکھا حضرت عیسیٰ نے تو یہ حیران ہو گیا۔ اب کیا دیکھا اس نے؟ حضرت عیسیٰ دیکھ رہے ہیں یہ شخص سویا ہے، اس کے پاس تکیہ بھی نہیں ہے، اپنی بازو رکھ کے سویا ہے۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہا ہے یہ کیا ہو گیا؟ وہ تکیہ بھی چھوڑ دیا کہ اس کی بھی ضرورت، جب اپنی بازو رکھ کے سو سکتا ہے تو پھر تکیہ کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو بھی چھوڑ دیا۔ اللہ آگے چلا، ایک انسان پانی پی رہا ہے، اس کے پاس تو پیالہ ویالہ تو کچھ نہیں، اس نے ہاتھ کو پیالہ بنایا، اسے پانی پی رہا ہے۔ کہا یہ پیالہ میں کس لیے اٹھا رہا ہوں؟ یہ جو پانی اس طریقے سے پی رہا ہے میں بھی تو پی سکتا ہوں نا، یہ بھی اللہ کے راستے میں چھوڑ دیا۔ اب انسان کہے گا کہ میں زیادہ غریب تھا، میں عبادت نہیں کر سکا، تو یہاں سے اب بیمار بھی اسی طرح پیش کیا جائے گا، بھائی میں بہت زیادہ بیمار تھا، بسترے میں تھا، اٹھ نہیں پایا، مسجد نہیں جا پایا، میں تو عبادت کر نہیں پایا ہوں، رات کو سر میں درد ہو گیا، صبح اٹھ نہیں پایا ہوں، رات کو پیٹ میں درد ہو گیا، آ نہیں سکتا ہوں، عبادت نہیں کر سکوں۔ اچھا تو حضرت ایوب کو پیش کرو۔ اب کہا جائے گا کہ حضرت ایوب زیادہ بیمار تھے یا تم زیادہ بیمار تھے؟ اللہ، کوئی انسان اپنے عذرات پیش کر کے بچ نہیں سکتا ہے۔ میں اپنا فلانا عذر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے کہوں گا یا اللہ یہ میرا عذر تھا جس کی وجہ سے میں تیری عبادت نہیں کر سکا ہوں، اب مجھے معاف کر دے، کوئی عذر نہیں جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ جب تک کہ اللہ جسے نہ چاہے معاف کر دے تب تک انسان معاف۔ حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر ایک شخص آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میری توبہ کا کوئی ذریعہ ہے یا نہیں؟ میں اللہ سے معافی مانگ چکا ہوں رو کے کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہے؟ کبھی کیا کیا ہے تم نے؟ کہا یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ کبھی کیا کیا ہے تم نے؟ کہا یا رسول اللہ میں کفن چور انسان تھا، رات کو بیچارہ تو مر گیا نا، تو قبر کھودی میں کفن اتارا اور کفن نکال کے لے گیا بھیج دیا، میرا کام ہی یہی ہے۔ مگر ایک دن جب قبر کھودی گئی اور قبر سے جب میں نے کفن چرایا تو اس قبر کے اندر ایک خوبصورت عورت تھی۔ میں نے جب اس کا کفن چرایا تو شیطان نے میرے اوپر فوراً حملہ کیا، ایسا حملہ کیا کہ میں نے اسی عورت کے ساتھ قبر میں غلط بھی کیا، اور جب میں وہاں سے نکلا تو میرے کانوں میں ایک ایسی آواز آ کے پڑی کہ اے بدبخت انسان، تو مجھے ننگا کر کے بھی جا چکا ہے اور مجھے تم جنابت کی حالت میں بھی چھوڑ کے جا چکا ہے، کل میں اللہ کے سامنے کیسے اس جنابت کی حالت میں کھڑی ہوں؟ اللہ کہا کہ جیسے میرے کانوں میں یہ آواز آ رہی ہے، اب میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ اب میں بہت زیادہ رو رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ غصے کے آثار آ گئے، چہرہ انور پہ غصے کے آثار آئے، چہرہ انور کا رنگ بدل رہا ہے، اور کہا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ، اتنا بڑا گناہ کر کے۔ اب یہ بیچارہ جا کے ایک جنگل میں ایک جگہ چھپ کے بہت زیادہ رو رہا ہے، انتہائی زور رو رہا ہے، اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، کہ اللہ مجھے معاف کر دے، کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ دل جب اللہ سے جڑ جائے، جب یہ دل جڑ جائے تو اللہ کے اوپر سے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ نے فوراً جبرائیل علیہ نبینا علیہ السلام کو بھیجا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان بندوں کو کس نے پیدا کیا، میں نے یا کسی اور نے؟ آئے قربان نے اس وقت کی کائنات کی ذات کو کہ نہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے، کہ ان بندوں کو معاف کون کرے گا، میں یا کوئی اور؟ تب اللہ نے فرمایا کہ معاف میں کروں گا یا کوئی اور؟ تو فرمایا وہی اللہ ہی معاف کرے گا۔ میں نے اس بندے کو معاف کر دیا ہے، میں نے اس بندے کو معاف کر دیا ہے۔ تب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں کسی، جاؤ اس کو بلا کے لاؤ کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔
میرے ربی کائنات قل یا عباد الذی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندوں، اللہ کے نبی سے ارشاد فرمائے، یا رسول اللہ فرمائے میرے بندوں سے اعلان کر دے جو اپنے جانوں پہ ظلم کر چکے ہیں، جو اپنے جانوں پہ ظلم کر چکے ہیں، اللہ کی اس رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ ضرور معاف کرنے والا ہے، اللہ بھی ضرور معاف کرنے والا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم اس اللہ سے دور نہ بھاگیں، اس اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات جوڑیں، اس کے سامنے سر سجود ہو جائیں، اس سے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اور ربی کائنات ضرور بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ جب بندہ سچے دل کے ساتھ اس کے سامنے آ کے رب کہتا ہے انی لغفور، میں تو معاف کرنے والا ہوں، وَأَمِنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اعمال لائے اور نیک عمل کے، ثم اہتدى، اور پھر اس پہ وہ قائم رہا، میں اسے ضرور معاف کر دوں گا۔ اللہ سے معاف کر دیتے ہیں، مگر یہ ہے کہ سچے ارادے کے ساتھ، سچے پورے عزم کے ساتھ اللہ کے ساتھ توبہ استغفار کر لے، اللہ تو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حدیث کے اندر کہ اللہ نے 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت صرف دنیا کے اندر بھیجی ہے، جسے میں اور آپ ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، بیٹا اور باپ سے محبت کر رہے ہیں، بیوی اور شوہر سے محبت کر رہی ہے، ہمسایہ ہمسائے سے محبت کر رہا ہے، جانور جانور سے محبت کر رہا ہے۔ یہ صرف اللہ کی ایک رحمت کا حصہ ہے، 99 رحمت تو اس نے اپنے پاس رکھی ہے۔ بس ان کی اس رحمت سے نہ امید نہ ہو، اللہ تو بڑا غفار ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ ضرور معاف کر دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے۔